بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ابن شهاب وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال وهو يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه بين أنا أمشي إذا سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني فأنزل الله عز وجل يا أيها المدثر قم فأنظر إلى قوله والرجز فهجر فحمي الوحي وتواتر تابعه عبد الله بن یوسف و ابو صالح۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بندش وحی کا واقعہ سنا۔ آپ نے بیان فرمایا، ایک بار میں کہیں جا رہا تھا کہ مجھے اچانک آسمان سے ایک آواز سنائی دی۔ میں نے نگاہ اٹھائی تو دیکھا کہ وہی فرشتہ جو میرے پاس غار حرا میں آیا تھا آسمان و زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ میں اسے دیکھ کر سخت دہشت زدہ ہو گیا۔ گھر لوٹ کر میں نے اہل خانہ سے کہا مجھے چادر اڑھاؤ۔ انہوں نے مجھے چادر اڑھا دی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی، اے لحاف میں لپٹنے والے، اٹھو اور خبردار کرو، اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور گندگی سے دور رہو۔ پھر نزول وحی میں تیزی آ گئی اور لگاتار نازل ہونے لگی۔ حدثنا سعید بن جبیر عن ابن عباس في قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة وكان مما يحرك شفتيه فقال ابن عباس فأنا أحركهما لك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما وقال سعيد أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما فحرك شفتيه فأنزل الله عز وجل لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه قال جمعه لك صدرك وتقرأه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه قال فاستمع له وأنصت ثم إن علينا بيانه ثم إن علينا أن تقرأه فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما كان قرأ۔ حضرت ابن عباس فرمان الہی آپ وحی کو جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیں کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نزول وحی کے وقت بہت مشقت برداشت کرتے تھے اور آپ اکثر اپنے لب مبارک کو حرکت دیا کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں آپ کے سامنے اپنے ہونٹ ہلاتا ہوں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلاتے تھے۔ حضرت سعید ابن جبیر کہتے ہیں کہ میں اپنے ہونٹ ہلاتا ہوں جس طرح میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہلاتے ہوئے دیکھا۔ پھر انہوں نے اپنے ہونٹ ہلائے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ اے نبی اپنے اس وحی کو جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیں، اسے جمع کرنا اور پڑھا دینا ہماری ذمہ داری ہے، یعنی آپ کے سینے میں محفوظ کر دینا اور پڑھانا ہمارا کام ہے۔ پھر ارشاد الہی چنانچہ جب ہم پڑھ چکے تو ہمارے پڑھنے کی پیروی کرو کی تفسیر کرتے ہوئے بیان فرمایا خاموشی سے کان لگا کر سنتے رہو۔ پھر فرمان الہی اس کا بیان کرنا بھی ہمارا کام ہے کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا پھر اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ ان آیات کے نزول کے بعد جب جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آ کر قرآن سناتے تو آپ کان لگا کر سنتے رہتے، جب وہ چلے جاتے تو آپ اسی طرح پڑھتے جس طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پڑھا ہوتا۔ تو اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ نزول وحی کے وقت آپ 3 طرح کی مشقتیں برداشت کرتے تھے۔ ایک یہ کہ آپ قول ثقیل سن رہے ہوتے، دوسرے یہ کہ زبان مبارک کو جلدی حرکت دیتے تھے، تیسرے یہ کہ اس کے مطلب اور معانی بھی محفوظ فرما رہے ہوتے تھے۔ پھر محبوب اپنے محب کو اپنے صفت کلام عطا فرما رہا ہوتا، گویا کہ آپ بہت ہی شوق اور حفاظت کلام کے باعث یہ مشقتیں برداشت کرتے تھے۔
لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام باتوں کی ذمہ داری قبول فرما لی تو آپ کا حافظہ اتنا قوی ہو گیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام لمبی لمبی صورتیں پڑھتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اطمینان اور سکون سے سن رہے ہوتے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے رخصت ہونے کے بعد آپ انہیں اسی طرح پڑھ لیتے جس طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پڑھی ہوتی۔